بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدیہ اعجاز ہے اور میں بھی ایک کریٹو ہوم اسکولر ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ برتھ ڈے کیوں نہیں منانی چاہیے کے حوالے سے ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہسٹری شیئر کروں گی برتھ ڈے کی، اور فیصلہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ پہ ہے کہ آپ اب فیصلہ کریں برتھ ڈے منانا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ برتھ ڈے منانے کے حوالے سے فیصلہ کیجیے گا۔ سب سے پہلا جو اس کی شروعات ہوئی برتھ ڈے کی، وہ جو معلومات ہمیں ملتی ہیں، جو ہسٹورینز نے ہمیں بتایا ہے، وہ اب تک یہ ہے کہ 3000 BCE میں اسٹارٹ کیا گیا تھا، جو ایجپشنز نے ابتدا کی تھی۔ ایجپشنز نے برتھ ڈے منانا شروع کی، لیکن پھر ان کو لگا کہ برتھ ڈے سے زیادہ اہم تو ہے وہ دن جب ان کو ان کے فرعون کو خدا بنایا جاتا تھا۔ فرعون ان کا بادشاہ تھا جو خدا کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب بھی کوئی فرعون نمبر 1 2 3 کوئی بھی آتا تھا تو وہ خدا کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو ایجپشنز نے یہ سوچا کہ جب ہمارے فرعون کو ہمارے خدا بنایا جاتا ہے، ان کو تاج بنایا جاتا ہے، اس دن کو پھر منایا جائے۔ ان کے لیے پیدائش کے دن سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہونے لگی وہ کیا تھی کہ بادشاہت جب کسی کو دی جائے، اس کو خدا بنایا جائے تو اس کو منایا جائے، اور وہ پھر اس دن کو منانے لگے۔ اور جب اس دن کو وہ مناتے تھے، تاج پہناتے تھے، تو وہ اس کو عزت دیتے تھے، اپنے بادشاہ کو تاج پہنا کر اس کو خدا کا رتبہ دیتے تھے۔ جب ایجپشنز نے یہ سب باقاعدگی سے کرتے رہے، ایجپشنز، اور کئی سال گزر گئے، ان کو دیکھا دیکھی گریکس نے ان کو دیکھا دیکھی یہ چیزیں اپنائی، اور پھر گریکس نے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی، کیونکہ گریکس کا ماننا یہ تھا کہ جب کوئی بھی دن ایسا آتا ہے جب اس میں انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، جیسے کہ برتھ ڈے، ایک بہت واضح تبدیلی آئی نا، انسان پیدا ہوا، پیدائش ہوئی، اور وہ اس پیدا ہونے والے شخص انسان کی زندگی میں بھی، اس بچے کی زندگی بھی ظاہر ہے شروعات ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس کے گھر والوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ تو جب یہ تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی والے دن اس دن کے ساتھ جو ہے بہت سارے ایول ان کا ساتھ چپک جاتے ہیں، ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، برائی ان کا ساتھ آتی ہے، اور اس برائی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ ہم اس کو اس طرح سے دور کریں گے کہ ہم سب جمع ہوا کریں گے ہر سال۔ یہ گریکس کا طریقہ ہے، ایجپشن نے شروعات کی تھی، اور پھر گریکس نے اس طرح سے اس کو کرنا شروع کیا، اس سیلیبریشن کو۔ گریکس جو ہے اپنے اس ایول اسپرٹس کو دور بھگانے کے لیے تھوڑی سی اس تبدیلی کو لے کر آئے کہ وہ موم بتیاں، کینڈلز جلانے لگ گئے۔ تو ایجپشنز کے بعد جب گریکس نے اس چیز کو فالو کرنا شروع کیا، اس کو اڈاپٹ کیا، تو انہوں نے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہر اس دن کے ساتھ جس میں کوئی بھی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے آپ کی زندگی میں، تو اس کے ساتھ ایول اسپرٹس ہوتی ہیں، جو بدروحیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے زندگی میں شامل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان ایول اسپرٹس کو بھگانے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، انہوں نے برتھ ڈیز کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہر سال برتھ ڈے والے دن، پیدائش کے دن، وہ سب جمع ہوتے تھے، دوست احباب جو بھی ان کے چاہنے والے لوگ ہوتے تھے، اور وہ موم بتیاں جلاتے تھے اندھیرے میں، تاکہ وہ اس اندھیرے میں روشنی جلا کر تھوڑی سی اور ان کو بھگا دیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تبدیل ہوتی گئیں چیزیں۔ اس دن کو بہت ہی خطرناک دن سمجھا جاتا تھا، اور لوگ بیٹھ کے، ان کے چاہنے والے لوگ بیٹھ کے دعا کرتے تھے اس شخص کے لیے جس کی برتھ ڈے ہوتی تھی، کہ وہ خیر خیریت کے ساتھ گزر جائے، اور ان کی جو ہے برائی ان سے دور ہو جائے، یا بری جو ان کی بدروحیں ہوتی ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں۔
آہستہ آہستہ ہی تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں. وہ کینڈلز جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے شور شرابے کو بھی شامل کرنا شروع کیا, پٹاخوں کو شامل کیا, انہوں نے میوزک کو, تھوڑا سا ڈانس کو, تھوڑا سا گانوں کو شامل کیا, تاکہ جو ہے وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ شور شرابے کے ساتھ, تیز آوازوں کے ساتھ وہ ان بدروحوں کو, ان ایول اسپرٹس کو ڈرا کر بھگا دیں گے. اب یہ مانتے مانتے انہوں نے اس کو باقاعدہ برتھ ڈے کی طرح جو منائی جا رہی ہوتی ہیں وہ منانا شروع کر دیا. جب کرسچنز نے یہ چیز دیکھی انہیں بہت اٹریکٹیو لگی یہ چیز, اور کرسچنز نے بھی اس روایت کو اپنایا, اور کرسچنز نے پھر یہ چلا کہاں سے تھا, ایجپشن سے. ایجپشنز نے کو گریکس نے کاپی کیا, اور گریکس کو کرسچنز نے کیا, اور پھر جو ہے کرسچنز نے کیکس کو بھی انٹروڈیوس کروایا, اور اس کو تھوڑا سا اور جو خطرناک انداز میں بنائی جا رہی ہوتی تھی وہ تھوڑا سا اور مزید اس کو ایک فن کی طرح لے کر چلنے لگے. وہ اس کو مزے میں شامل کر دیا, اور پھر کیکس لے کر آئے, اور کیکس پہ موم بتیاں جلائی جاتی تھیں. اور موم بتیاں کتنی, جب بچہ 1 سال کا ہوا ہے تو 1 موم بتی, جتنے سال کا وہ بندہ ہوگا, وہ انسان ہوگا, اتنی موم بتی +1 اور ایک اور, تاکہ وہ دعا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں موم بتیاں جلا رہے ہیں, اور یہ موم بتی جو ہے وہ بجھائے گا, اور جب وہ بجھائے گا تو اس کی جو اس کے ساتھ ایول اسپرٹس ہیں, جو بدروحیں ہیں, جو برائیاں ہیں, وہ دور ہٹ جائیں گی. اور جو 1 اور سال ہوتا تھا وہ دعا کرتے تھے کہ آگے 1 مزید سال اور اس کا اچھا گزر جائے, پھر اگلے سال ہم پھر پچھلے سالوں کی اس کی تمام برائیوں کو دور کروائیں گے, اس طرح دعا کریں گے, اور پھر ان کے اگلے سال کے لیے پھر دعا کریں گے. تو اس طرح سے یہ کرسچنز جمع ہونے لگ گئے, اور اس کو اس طرح سے منانے لگ گئے. پھر ایسا ایسا وہ ایک ان کا تہوار اور اس طرح سے بنتا چلا گیا کہ وہ ہر برتھ ڈے کو صرف ایک پارٹی دے کر ختم کر دیتے. وہ اپنے مذہبی تہوار جو ان کا ہو گیا تھا, مذہبی تھا, وہ مذہبی نہیں رہا پھر. اچھا, اب واضح ہو جائے ایک اور چیز کہ یہ مشرکوں کا طریقہ کار ہے, اور ہم نے شروع میں جو حدیث پڑھی کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ پیگنس کلچر ہے, یہ کرسچنز کا بھی نہیں ہے, یہ پیگنس کا. اصل میں یہ مشرکوں نے شروعات کی تھی, اور مشرکوں کا جو طریقہ کار تھا وہ کاپی ہوتے ہوتے ایجپشنز اور پھر گریکس اور پھر یہ کرسچنز کی طرف اہل کتاب نے پیگن سے ہی, مشرکوں سے ہی یہ لیا تھا. ان کو ہی دیکھا دیکھی اس تہوار کو منانا شروع کیا انہوں نے. کسی بھی دن کو خاص کر کے منانا انتہائی غلط ہے. اس کا چاہے وہ برتھ ڈے ہم اپنے نبیوں کی منا رہے ہوں, ہم اپنے صحابہ کرام کی منا رہے ہوں, کسی کی بھی, وہ غلط ہے, کیونکہ یہ طریقہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو چیز ہماری نہیں ہے ہم وہ اپنے نبی, پیارے نبی کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی نہیں منا سکتے, وہ ہم اپنے لیے بھی نہیں منائیں گے, اپنے لیے بھی نہیں کریں گے. پوری ہسٹری ہے برتھ ڈے کی. اب اس ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ کیا برتھ ڈے منانا صحیح ہوگا؟ کہ وہ جس کانسیپٹ کو لے کر چل رہے تھے اور چل رہے ہیں, کیا ہم اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنی برائی لے کر آتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو اچھا یا برا جو ہے اس کے ماں باپ اس کی تربیت جو کرتے ہیں اس طرح وہ بنتا ہے. وہ مسلمان بنے گا یا نان مسلم بنے گا وہ تو بعد کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے, وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کا, مشرکوں کا یا جو ماننا تھا, جس کو اہل کتاب نے بھی کاپی کیا, وہ یہ تھا کہ ہر بچہ اپنے ساتھ برائی لے کر آتا ہے, اور یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. جب ہم یہ ایمان نہیں رکھتے تو ہم اس چیز کو پھر کیوں فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں جب ہسٹری نہیں پتا ہم پھر بھی فالو کر رہے ہیں. ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو معلوم کریں اور پھر ہم اس پہ گفتگو کریں کہ برتھ ڈے منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. ہم پھر اپنے بچوں کو بھی اس ہسٹری کو بتائیں, انہیں سمجھائیں کہ ہمیں برتھ ڈے کیوں نہیں منانی. اب بات یہ کہ بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے, بچوں کو کیسے ان کو کور کیا جائے اس چیز کو. تو آپ بچوں کو مختلف دن کو سیلیبریٹ کریں, جب وہ ان کی بسم اللہ ہو, ان کی آمین ہو, روزہ خوشائی ہو, ان دنوں کو سیلیبریٹ کریں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کسی ایک دن کو خاص کر کے سیلیبریٹ کرنا غلط ہے.
اگر میں ہر سال اس لیے روزہ خوشائی ایک دن ہوئی اس کو میں نے سیلیبریٹ کر دیا، ختم ہو گئی. لیکن اگر میں روزہ خوشائی ہر سال اس تاریخ میں سیلیبریٹ کروں گی تو وہ غلط ہے. آپ اپنے بچوں کو بتائیں اس ہسٹری کے بارے میں، چاہے وہ 2 سال کا بچہ، اس کو بتانا شروع کریں. آپ بچے کو اپنی ہسٹری بتائیں، آپ بچے کو ساری ہر چیز کی ہسٹری بتائیں گی تو پھر وہ ہسٹری جب بچہ بچپن سے جانتا ہوگا تو وہ آپ سے ضد نہیں کرے گا کہ برتھ ڈے منائیں. اور جہاں تک بچوں کی بات ہے، وہ بچے بڑوں کو دیکھ کے ہی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر کے بڑوں کو پہلے اس ہسٹری سے واقفیت دلانی ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ اصل ہسٹری کیا ہے، اس کا اصل میں شروعات کہاں سے ہوا ہے برتھ ڈے منانا. چاہے برتھ ڈے منانا ہو، چاہے اینیورسریز منانا ہو، ہمیں اس چیز کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیوں نہیں کرنا. ہم کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے یا ان فالو کرنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس کے اوریجن تک جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ نہیں منائی جا رہی یا نہیں منانی چاہیے. ہمارے دین نے بلا وجہ میں تو منع نہیں کی کوئی بھی چیز. اگر دین اسلام میں کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے، معلوم ہوتی ہے، تو آپ اس کو معلوم تو کریں. آپ ہسٹری تک تو جائیں کہ کیوں منع کر رہے ہیں برتھ ڈے منانے سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے، اس کی گہرائی تک جائیں گے کہ یہ برتھ ڈے کی اصل ہسٹری ہے کیا. حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہی قوم کے ساتھ اٹھائیں گے جس کو ہم کاپی کریں گے، جس کے ہم مشابہت اختیار کریں گے. ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. ہم اپنا آپ کو رول ماڈل بنائیں، ہم اپنے مسلمانوں کو رول ماڈل بنائیں، ان کو کاپی کرنے والے ہوں، نہ کہ مشرکین کو. اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں سب گناہوں کو، غلطیوں کو درگزر کر دوں گا لیکن شرک کو نہیں کروں گا. تو شرک سے ہم بچیں گے کیسے؟ ہم ویسے شرک سے بچ رہے ہوں لیکن ہم مشرکین کو فالو کر رہے ہوں تو ہم نہیں بچ رہے شرک سے. تو ہمیں شرک سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس پہ کام کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے اپنا دین سمجھنا آسان فرما دیجئے اور اس پہ عمل کرنا اس سے بھی زیادہ آسان فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. فی امان اللہ.